یہ تو اس کی قیمت ہوگی۔ اللہ نے اس کو بنایا، کوئی کمپنی والے کوئی مشین بناتے ہیں، کوئی گاڑی بناتے ہیں نا، تو وہ اس کی قیمت لگاتے ہیں کہ بھی اس کی کیا قیمت ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کارخانے کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی قیمت نہیں لگائی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، کہ اس دنیا پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو کچھ اس دنیا میں اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے، ہر چیز پہ اللہ کی لعنت۔ اللہ کی رحمت کی جگہ یہ نہیں ہے دنیا، الا ذکر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد۔ ہاں، جو شخص اللہ کی یاد میں لگے گا، اللہ کو یاد کرے گا، تو یہ اللہ کی رحمت میں آ جائے گا۔ وما والہ، اور جو اللہ کی یاد سے قریب کر دے یا اللہ سے قریب کر دے، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد میں لگائے یا اللہ کی یاد سے قریب کرے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فضائل اعمال میں اس کا مفہوم لکھا ہے کہ اس سے مراد علم ہے، قرآن کا، حدیث کا، کہ یہ اللہ کو یاد دلاتا ہے اور اللہ سے قریب کرتا ہے، اللہ کی یاد میں لگاتا ہے۔ وعالما او متعلما، یا عالم ہے یا علم سیکھنے والا ہے یا علم والا ہے، ان لوگوں پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، بس علم والوں پر اور طالب علم پر اور اللہ کو یاد کرنے والوں پر، اللہ کی یاد میں لگنے والوں پر، ایسے لوگوں پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ دنیا کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اور کچھ نہیں، اور کوئی مقصد نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی دنیا دیں گے، یعنی اس کو کتنی بڑی جنت دیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ مانگو، تو وہ مانگے گا، جو اس کے ذہن میں آئے گا، جو اس نے دنیا میں دیکھا ہوگا وہ یہی مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں اور مانگو، وہ اور مانگے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور مانگو، وہ کہیں گے بس اور میں کیا مانگوں، جو اس نے دیکھا ہوگا یہی مانگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اچھا چلو، جتنی بڑی دنیا تھی ساری دنیا کے بقدر تجھے جنت دے دوں؟ اللہ دے دیں، میں تو تھوڑی سی مانگی تھی۔ اللہ پاک فرمائیں گے اتنی بڑی لے لو۔ اللہ پاک فرمائیں گے 2 3 4 10 گنا، اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ حدیث میں آتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ آپ میں بادشاہ ہو کے میرے سے مذاق کر رہے ہیں، اتنی بڑی جنت کیسے ملے گی؟ وہ تو اللہ کو نہیں پہچانے گا، اس کو اللہ کے خزانوں کا پتہ نہیں، اسے کیا پتہ۔ تو حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اتنا زور سے آپ ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئے، آپ مسکرائے اس میں، اور وہ کہے گا وَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ مَالِكُ الْمُلُوكِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، میرے سے مذاق کر رہے ہیں، 10 گنا بڑی جنت۔ اللہ پاک فرمائیں گے بھی جا لے لے، جا لے لے۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی اللہ کے خزانوں کو بیان کرتے تھے نا، تو یوں فرماتے تھے کہ یہ ساری کائنات اور اس کائنات کے جتنے بھی نقشے ہیں، یہ سب اور یہ ساری جنتیں، یہ سب اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے اتنے بڑے خزانے، اتنے بڑے خزانے اللہ پاک۔